مسند احمد بن حنبل کی روایت، مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام جعفر رکھا اپنے چچا پر، ان کے نام پر۔ دوسرا بیٹا ہوا میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا انی امرت ان اغیر ہذین الاسمین، کہ اے علی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں ناموں کو تبدیل کر دوں، اور ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ سرکار نے فرمایا یہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور فرمایا کہ یہ دنیا سے نہیں، یہ آسمان اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے نام منتقل کیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ولادت حسین کے ساتھ ہی حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا، آسمانی ہو گیا۔ اللہ نے جنت سے نام منتقل کیے، فرمایا یہ جنتی نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام نووی اس کو بیان کرتے ہیں کہ جہالت کے 500-600 سالوں میں کسی کا نام حسین نہ تھا، جنت کے اندر بھی کسی کا نام حسین نہ تھا، بلکہ رب کائنات نے ان اللہ حجب ہذین الاسمین، ان دونوں ناموں کو اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، اور جب حسن و حسین کی پیدائش ہوئی اللہ نے جنت کے پردوں سے یہ نام منتقل کر کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ حسن و حسین کی شان تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، اور اس کو امام طبری نے بیان کیا، امام قرطبی نے بیان کیا، بے شمار ائمہ حدیث اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے 2 ستون ہیں۔ کیا فرمایا؟ حسن و حسین جنت کے 2 ستون ہیں۔ جب رب کائنات نے جنت کو تخلیق فرمایا اور جنت کو مزین کر دیا تو جنت نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 ستونوں کے ذریعے تجھے مزین کروں گا، تو رب نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تجھے 2 ستون دے دیے، ایک ستون کا نام حسن ہے اور دوسرے ستون کا نام حسین ہے۔ حسن و حسین وہ شخصیات ہیں جن پر زمین ہی نہیں آسمان اور جنت بھی فخر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام طبرانی اس کو بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ جنت و دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ دوزخ نے کہا انا خیر من، میں تجھ سے اعلیٰ اور افضل ہوں، تو اس پر جنت خاموش ہو گئی، اور جنت نے پھر سوال کیا کہ تو کاہے کی اعلیٰ ہو گئی؟ تو آگے سے دوزخ نے کہا کہ میرے اندر جبابرہ، نمرود، فرعون، بڑے بڑے بادشاہ موجود ہوں گے، اس وجہ سے میں تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی فرمائی کہ خاموش نہ ہو، اسے یہ پیغام دے کہ یہ جو بدبخت ہیں ان سے تیری بدبختی میں اضافہ ہوگا، اور میری خوشبختی اور سعادت مندی کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے اندر حسن و حسین ہوں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کو صحابہ کرام کے کئی طرق سے روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا اور دیگر کئی صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی میت میں نماز ادا کر رہے تھے، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سجدہ انتہائی طویل ہو گیا۔ ہم نے سوچا لگتا ہے حضور کو آخری وقت آ گیا ہے، اتنا طویل سجدہ۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے سر اٹھا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح، شاید حضور کھڑے ہو گئے ہوں اور مجھے پتہ نہ چلا ہو۔ تو جب وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا، مصطفیٰ سجدے میں تھے اور حسین آپ کی پشت پر سوار تھے۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ اور کچھ وہ صحابہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ اس منظر کو دیکھا تھا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے حسن و حسین کو اتارنا چاہا، تو میرے مصطفیٰ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، حسن و حسین پر مجھ محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ